الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ محمد دعا ہے اللہ بعد اولا شریک استاد مکرم قبلہ نقوی صاحب نے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے درجات بلندی عطا فرمائے انہوں نے خاندان دوں دیگر خطبہ جڑے موجود نے خالق انہوں نے توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے میرے محترم سامعین 7 بجے مجلس کا اختتام ہونا ہے ظاہر اذان تو پہلے تو خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ارشاد فرمایا انظر دا مطلب ہے دیکھو تو صحیح جی میں کسی بندے توجہ کرائی جاندی کہ ویکھتے صحیح جی پنجابی چاندے نے ویکھتے صحیح اللہ نے انج بندے نال گل کیتی انظر ویکھو تو صحیح گل تے تساں مننی ہے مرضی نال گل تساں سننی ہے مرضی نال ذرا ویکھتے صحیح اللہ نے اس انداز نال اتنی خوبصورتی نال گل کیتی ہے کہ اللہ پاک فرمانے انظر کچھ نہیں ماننا تو تم نے مرضی سے ہے دیکھو تو صحیح خالق فرمانے انظر ذرا دیکھو تو صحیح کیفا فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح اللہ فرماتا ہم نے کس طرح کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے افضل بنایا ہے کچھ کو مفضول بنایا ہے کچھ کو افضل بنایا ہے کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلت دی ہے اللہ فرماتا ہے ہاں نہ بھی یہاں دیکھو گے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا جب آخرت آئے گی نا پھر تو سارے جہان کو پتہ چل جائے گا نا کہ درجے میں بڑا کون ہے آخرت میں تو پتہ چل ہی جائے گا بہت شکریہ قبلہ خالق فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وہ جو آخرت ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے درجے بتانے کے لیے اور خالق فرماتا ہے وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا 2 باری اکبر ہے جی اس اکبر نے اس آیت وچ 2 باری اکبر استعمال کیتا ایک باری اکبر درجات ایک باری اکبر تفضیلا اللہ فرماتا ہے آخرت والے دن حشر والے دن تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ درجے میں بلند کون ہے اور فضیلت میں بلند کون ہے اس دن جب پتہ چل جائے گا تو اس کے پچھتانے کی بجائے زندگی میں ہی پتہ کر لو کہ درجے میں بڑا کون ہے فضیلت میں بڑا کون ہے اللہ جو بندے میرا خیال ہے یہ واسطے بہت شکریہ قبلہ یہ واسطے بہترین مثال ہے کہ جویں رزلٹ والے دن تو پتہ لگ ہی جاتا ہے او پاس ہو گیا او فیل ہو گیا اس دن پچھتان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا پاس ہو گیا فیل ہو گیا کچھ بھی نہیں اینک دے فیم تری نہ دے گیا ویکھ لو ایک بار اینک تسی توجہ فرماؤ ٹائم تھوڑا جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے حشر والے دن پتہ لگ جائے گا کہ درجے میں بلند کون ہے اور فضیلت میں بلند کون ہے پھر اس دن تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا اس دن تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا رزلٹ والے دن بندہ کتاباں لے کے لگا پھرے رزلٹ والے دن بندہ پیپر لے کے لگا پھرے کہ آج میں دسو آج میں پیپر دینا میں آج باؤ وہ آدھے پتر آج تے رزلٹ آج کہڑی پہ گل کرنا آج جڑے پاس ہونے سن پاس ہو گئے نے فیل ہونے سن فیل ہو گئے سن جو تینوں آدھے نے پڑھ آدھے سا پڑھتا تینوں آدھے سا پڑھ تینوں جو آندے سا پڑھ ادو تو پڑھیا نہیں اس قرآن دی آیت چو ایک کوئی گل نکلتی ہے جدن ادھر لوگوں نے پتہ لگنا نا آ وڈا ہے تے آ چھوٹا ہے آ اکبر ہے تے اے اصغر ہے اے درجے چو بلند ہے تے اے درجے چو چھوٹا ہے ادھر بندے اللہ نو آکھن گے خالقہ کدی اج پوچھے نا فرمایا رزلٹ نکلے بہت شکریہ حشر والے دن سانو آج پوچھے نا اسی دسیے وڈا کیڑا تے چھوٹا کیڑا ہے فرمایا اکبر درجات و اکبر تفضیلا انہیں کلوز وقت چون پتہ میں کدی پڑھیا نہیں تے میں پڑھ لگا 7 بجے تو پہلا یہ درجے بھی اللہ بنائے نے فضیلتاں بھی اللہ بنائی میرے محترم سامعین اسی جڑا درجہ ایک دوجے نوں دینے ہاں او دا کوئی اعتبار نہیں ایک مجلس دے بندہ کہ سبحان اللہ جدی مجلس نہ پڑھی ہوئے اگلی باری درود بھی نہیں پڑھتا جی دے کول پڑھنا ہوئے واندا ہاں سمندر کو علم دا
جہدے کول آکھے نا کہ ٹائم کوئی نہیں، پہلا وہ آندا علامہ صاحب کتنے نے، پھر وہ آندا تلیاڑا کتنے جی۔ ساڈے درجے دیتے اس طرح ہی ہوندے نے، کدی درجہ بتا دیتا، کدی درجہ کٹا دیتا، کدی آکھیا بابا جی کمال ہو گئی بابا جی، تے بابا جی دا پیر تے پیر رکھنا تے کہنا اشار نہ ہویا ویکھ کے ٹر۔ ساڈیاں فضیلتاں دتیاں کسے کم دیاں نہیں۔ اے قرآن میرے ہاتھ وچ، میں سیدھی تانوں ایک مثال دے دینا، میں تانوں کہن لگا جی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، میں تواڈے تے سلام کیتا ہے، تساں میرے تے سلام کیتا ہے، نہ میں علیہ السلام ہو گیا نہ تسی علیہ السلام ہو گیا۔ کمال ہے یار، میں تواڈے تے سلام بھیجیا ہے تے تسی علیہ السلام نہیں ہو گئے، جی تے تساں میرے تے سلام بھیجیا ہے تے میں علیہ السلام نہیں بھیجیا۔ بندوں کے سلام کہنے سے کوئی علیہ السلام نہیں ہوتا، اللہ کے سلام بھیجنے سے بندے علیہ السلام۔ میرے قبلہ اللہ فضیلت دیندا ہے، جنہوں فضیلت دیندا ہے اللہ دیندا ہے، جنہوں درجہ دیندا ہے اللہ دیندا ہے۔ اج جڑی سمجھنے والی گل ہے نا جی، اس ویلے تسی جڑی ٹاک ہو رہی نا پورے میڈیا تے، میں او دے تو تانوں ایک جملہ کہہ دیں، یہ اس وقت نا جی، یہ سال ثواب بھی ہو جائے گا استاد مکرم نو انشاءاللہ۔ اس ویلے حالات بنے نے کہ اس فضیلت دا بڑا روڑا پہ گیا ہے کہ پیغمبر اعظم تو بعد حضرت علی افضل نے یا حضرت ابو بکر افضل نے۔ اس ویلے میڈیا تے روڑا ہے، اس ویلے نیٹ تے روڑا ہے، بندیاں تے پرچے پہ ہوندے نے، بندے آپس پہ لڑتے نے، وہی پہ لڑتے نے، شیعہ دا وجہ روڑا کوئی نہیں، یہ گل ذہن چ رکھے۔ شیعہ دا تے روڑا ہے ہی کوئی نہیں نا بھائی، شیعہ تے اعلان کر دیتا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ اساں پیغمبر تو بعد حضرت علی نو نبی دا بلا فصل خلیفہ منیا، اللہ دا ولی منیا، متقیاں دا امام منیا تے مومناں دا امیر منیا۔ ساڈا تے روڑا ہی کوئی نہیں، ساڈے تے کوئی شک ہوندا تے بندے سانو کافر کیوں آندے؟ ساڈا تے یقین ہو گیا نا کہ بعد از رسالت ماب اسی حضرت علی نو ہی پوری کائنات تو افضل ماننا۔ کم از کم میں محتاط گل کر رہا، میں نبیوں دی گل نہیں کر رہا، پیغمبر اعظم تو بعد پوری کائنات تو۔ او دی وجہ بھی پہلا سن لو، پہلا اپنی وجہ دسنا۔ او دی وجہ ہے کہ پیغمبر نو سورہ مبارکہ الحجر 72 نمبر جایا ہے، آیت اللہ فرمایا ہے میرے حبیب لعمرک، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ اللہ نبی نو کہہ رہا ہے مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ قسم وہ دکھا دی جاندی ہے جڑی شاید بے عیب ہو، بے عیب دی قسم کھا دی جاندی ہے۔ آج جڑے بندے جنانیاں نو آندے نا مینو تیری قسم ہے، او پوڑیاں پاڑیاں اعتبار کر لی دیاں نے۔ میں اعلان کر دیتا ہے پورے پاکستان وچ، جدوں شوہر آکھے نا بیوی نو میری، او آندی ہے رات نو 2:30 بجے کتھوں آیا کتھے سیں؟ او آندا ایتھے سیں۔ وہ دس نا کتھے سیں؟ 2:30 بجے جو ہونا پہ کر، وہ پوچھ دیے کتنے سائیں، وہ آندا ایتھے سائیں۔ وہ جدو سمجھتا نا پہ کام بگڑے گا اچھی بولے گی، وہ دے سر دے ہتھ رکھ کے آندا میری جان، پہلا جان تو بیچاری ادھی رہ جاندی، میری جان مینوں تیری قسم ہے میں ایتھے سائیں۔ بہن میری ہے جڑے ویلے تینوں شوہر آکھے نا مینوں تیری قسم ہے، سمجھی جھوٹ بولن لگا گٹے جو پکی میں گل پہ کرتا۔ میں مشورہ دیتا اپنی بہناں، جیڑا رات نو دسے نا میں کتھے سا تے آکھے میں ایتھے ہی سا، انہوں تینوں آکھے نا میری جان مینوں تیری قسم میں ایتھے ہی سا، انہوں آکھے سر ذرا ہیٹھاں کر، او دے سر تے ہاتھ رکھ کے میری بہن تو آکھنا ہے میری جان مینوں تیری قسم ہے تو ایتھے کوئی نہیں سا، تو جھوٹ میں بولنا تو ایتھے کوئی نہیں۔ اصل گل ہے کہ وہ بیچاریاں پوڑیاں پاڑیاں سمجھ جاندیاں نے، میری ہن قسم کھا گیا ہے، میری سو چک گیا ہے، ہن تے جھوٹ نہیں نہ بولتا۔ پہلا میری بہن حضرت علی نے فرمایا سی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس بی بی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ خود سوچے کیا میں اس قابل ہوں کہ میری قسم اٹھائی جائے۔ کمال ہے، قسم بطول دی قسم چکے نا، زہرا دی قسم چکے، سن پتہ تو لگ گیا۔ اور قسم یار جب اٹھائی جاتی ہے بے عیب کی کھائی جاتی ہے۔ اللہ دی قسم اللہ بے عیب ہے، رسول دی قسم رسول بے عیب ہے، قرآن دی قسم کہ بلا قرآن بے عیب ہے۔ اچھا لوگ اندرے میں علم دی قسم، ہاں علمدار بھی بے عیب ہے، علم بھی بے عیب ہے۔ لوگ اندرے میں خون حسین دی قسم، خون شبیر بھی بے عیب ہے، میرا مولا بھی بے عیب ہے۔ بے عیب دی تے کسے قسم کھا دی؟ اللہ فرماتا ہے حبیب لعمرک، مجھے تیری پوری زندگی کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 نمبر آئے تھے سورہ الحجر دی، خالق فرماتا ہے مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ یہ مطلب ہے نبی جی تو پہلے دن سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی گود چاہے سن ادھر بھی قابل قسم سن۔
کمال ہے جدن 8 سال دے ہوئے نے ادو بھی قابل قسم سن جدو 20 سال دے ہوئے نے ادو بھی قابل قسم سن نبی محفل چون پھر بھی قابل قسم نے نبی تنہائی چون پھر بھی قابل قسم نے دن چون قابل قسم نے رات چون قابل قسم نے ظاہری زندگی 63 سال ہے 63 سالاں دی اللہ قسم کھاتی جنے دانے بن کے اسی سنے میرے اب بزرگ بیٹھے ہیں کسے تے بچپن دی گل شروع کر دیو وہ آکے گا چھاڑ بھی چھاڑ گل نو تو کہڑے میرے دی گل شروع کر دیتا تو انہوں پتہ ہے بچپن چھے تو انہوں پتہ ہے بچے پٹاخا بھی اتھے چلان دینے جتھے بابا گالا کڑھن آڑا ہو نکیا ہوں دیا کچھ چاہیدہ کام بھی کسے کیتا ہو کیا کہنا مجھنے وینیاں جو پھڑ پھڑ کے پیسے موج پائے ہوں اے ہو جیاں ساریاں گلنا بچپن دیاں چھیڑی ہے نا آج جنہیں ان دادے چاچے ماموں بن گئے نے وہ اندروں چھاڑ پر گھر تو کڑے میرے دی گالی شروع کر دیتی ہے قرآن میرے ہاتھ چ بندے بڑی بڑی ساؤں دین گے تے بچپن کٹ کے دین گے جدا بچپن وچ پا کے اللہ قسم کھائے نا انہوں محمد کمال یار بچپن اے میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اصل گل پتہ کہ یہ بندے توجہ نال نا سننا ہی نہیں چاہتے کئی سن دے نہیں کئی سننا چاہتے نہیں انہوں نے پتہ جدو پیغمبر نو انج دا بے عیب من گیا نا آج جڑا چھوٹا بچہ بیٹھا ہے نا یہ ساڈا مسلمانوں دا بچہ ہے یہ سور دا گوشت نہیں کھاندا تے جے شیعہ تے پھر سیاہ بھی نہیں کھاندا مثلا اسی نہیں کھاندے یہ جڑے نکے نکے بچے ہوندے نے یہ جڑا بچپن چ حرام نہیں نہ کھاندے او دی وجہ آپ نہیں ہوندے جدے دسترخوان تے بیٹھے ہوندے نے وجہ وہ بندا ہے یہ دا مطلب ہے بچپن چ بے عیب رہ ہو سکدا ہے جڑا صاف دسترخوان تو کھائے پاک دسترخوان تو کھائے اللہ فرماتا میرا محمد مینوں تیری ساری زندگی دی قسم رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جدوں نبی ابو طالب لو کھاندے سن اودوں بھی بے عیب ہی سن کمال ہے میرے بچے او کھاندے نے جو میں کھوانا تیرے او کھاندے نے جو تو کھوانا ہے محمد او کھاندے سن جو ابو طالب کھوانا مینوں تیرے بے عیب مینوں تیری ساری زندگی دی قسم میرے عزیزو میرے نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے میرے نبی دی جوانی بھی بے عیب ہے تے میرے نبی دا بڑھاپا بھی ساڈے لو مسئلہ کلیئر ہے ساڈے لو مسئلہ کلیئر ہے اسی سمجھنے ہیں کہ یہ سمجھان دا میرے کو ایک طریقہ ہے اے جی میرے کو ایس ویلے جتوں میں کھولیا اے تیسرا پارا جی اے ایتھوں بھی پا کے اے 14واں پر اے ایتھوں بھی پا کے اے ہن 21واں پر ایتھوں بھی پا کے چھڈو پراں جتھوں پھولا قرآن میرے ہاتھ چ پیغمبر دی زندگی جتھوں کھولیے اوتھوں میرا نبی بچپن کھولے گا تبا کے لڑکپن کھولے گا تبا کے 21-22 سال دی جوانی کھولے گا تبا کے جدو لوکی اکاس دے میلے ویندے پھر دے سننا او دو مصطفیٰ کعبے دا طواف کر دیں مولا تو انہوں جزا دے رہے میرے عزیزوں نبی دا بچپن بھی پا کے جوانی بھی پا کے بڑھاپا بھی مولا تو انہوں جزا دے وے ساڑھا ایک موقف ہے اسی سمجھ رہے ہیں یار افسوس دی کرنے جی تو پیغمبر نو تسی اس سطح تے من جو گے نا کہ بچپن بھی پا کے جوانی بھی پا کے بڑھاپا بھی پا کے حکومت دی گل نہیں حکومت 4تھا نمبر لاویں تو پاویں 8واں لاویں نبی تو بعد ہادی بندا ہی ہوئے جدا بچپن رسول دے بچپن جیسا ہوئے جدی جوانی محمد دی جوانی جیسی ہوئے جدا بڑھاپا پیغمبر دے بڑھاپے گئے اصل تے بلا فصل حکومت دی میں گل نہیں کر میں ہادی دی گل کر پیغمبر تو بعد امام حق پیغمبر تو بعد خلیفہ تو ہو بلا فصل ہدایت واسطے وہ حکومت کرے یا نہ حضرت علی دا 4تھا دن نمبر شاری پہ پردن لا چھڑیا جے حضرت علی 4تھے تھا حکومت نہ کر دے یا 4تھا بھی نہیں لگنا پھر 4تھا دے بندے آنے حکومت دے سامنے حکومت اور ہے ہدایت کئی امام نے جنہیں حکومت نہیں کیتی یہ تو مطلب نمبر ہی کوئی نہیں چھڑو بندیاں جدوں ویکھیا اے نمبرنگ ویکھی ہے حکومت دی میرے عزیزو ساڈا مسئلہ کلیئر ہے اس ویلے اہل سنت دے دوران تھوڑی لڑائی ہے وہ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دے متعلق سوچ حضرت علی دے متعلق سوچ دے کہ انہاں چوں افضل کون ہے انہاں دی لڑائی ساڈی کوئی نہیں اے جڑا یاسین قادری صاحب دا رولا ہے تے جڑا مفتی ہمدرد فضل ہمدرد صاحب دا رولا وہ ساڈا نہیں وہ میں ذرا بچیاں نوں اج کل دس رہا جڑے نوجوان 4 بیٹھے نے دھیان نال سن یہ اہل سنت دے وچ ایک باقاعدہ اہل سنت ہوندے نے جڑے تفضیلی ہوندے
کی ہوندے نے تفضیلی لفظ پڑھیا تے میں اکبر تفضیلا میں آج پڑھیا اکبر تفضیلا حشر والے دن پتہ لگے گا کہ فضیلت وچ وڈا کیڑا ہے اہل سنت وچ اکنا باقاعدہ بندے ہوندے نے ہوندے وہ اہل سنت نے پکے پکے پیان وہ تفضیلی ہوندے تفضیلی کیوں ہوندا جیڑا بندہ حضرت نبی پاک تو بعد صحابہ سارے وچوں حضرت علی نو افضل مندا نا ہوندا وہ اہل سنت ہے انہوں تفضیلی آندا تفضیل تو تفضیلی ہے اے باقاعدہ ہے میں بڑی سرچ کیتی ہے دس دینا وہ تفضیلی ہوندے نے ہوندے اہل سنت تراویاں بھی پڑھتے ہیں ہاتھ بن کے نماز بھی پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر مندے نے حضرت عمر نو فاروق اعظم مندے نے حضرت عثمان نو غنی اور ذوالنورین مندے نے یہ ساریاں گلاں من کے تراویاں پڑھ کے ہاتھ بن کے کوئی رولا نہیں نہ مجلس نہ ماتم نہ علم نہ کالے کپڑے کوئی گل ہی نہیں بالکل وہ اہل سنت ہوندے نے ادو وڈا اہل سنت میں کیڑا تعارف کراواں کہ حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر مندا ہے حضرت عمر نو فاروق اعظم مندا ہے حضرت عثمان نو غنی اور ذوالنورین مندا ہے تے نال نو پوچھدے نے بندے پئی نبی تو بعد افضل کون ہے او آندا علی وہ بندے ہوتے تو پریشان ہو جاندے نے پھر انہوں آندے نے تو یا تے رافضی ہیں ایک لفظ رافضی مطلب چھڑ دین والا دا خیال ہے پہ صحابہ ہم چھڑ گئے یا تو رافضی ہیں تے یا تو شیعہ ہیں میرے سامنے قرآن ہے میری تعلیم دے مطابق یہ الزام امام شافعی تے بھی لگا سی اور یہ الزام اس دور دے بہت بڑے عالم دین دیوبندی عالم طارق جمیل صاحب تے بھی لگا انہوں نے لوکر رافضی آکھیا میں انہوں دا باقاعدہ نا انٹرویو دیکھا ہے وہ فرماندے نے کہ یار مجھے اپنے بندوں پر بھی افسوس ہے کہ مجھے کبھی رافضی کہتے ہیں کبھی شیعہ کہتے ہیں کہا تو میں نے علی کو مولا یا بیٹھا میں صرف نبی دیاں بچیاں دا ذکر کیتا ہے آل محمد دا اگر لفظ انہوں نے کی نے وہ فرماندے نے میں نے سوچا کہ جس کے بیٹوں کی تعریف کی جائے وہ راضی ہی ہوگا تو میں پیغمبر دے بیٹیاں دی تعریف کیتی امام حسن حسین دی تے بندے میرے مگر چڑھ گئے میں ہو سکے تسی پریشان تے نہیں انہاں دا سواد آیا طارق جمیل صاحب اجے زندہ نے فون کر کے پوچھ لو انٹرویو کر لو نیٹ چوں وہ فرماندے نے چلو لوگ کچھ بھی کہتے رہے میرے ایمان کا معاملہ میرے ایمان کا معاملہ یہ تو مطلب ہر بندے دا ایمان اپنا اہل سنت جنہوں رافضی آندے نے پہلا انہوں رافضی آندے نے پھر ہولی شیعہ کھڑن لگ پیندے نے وہ آندے نے کہ یار حضرت علی افضل ہے میری گل ہوئی ہے کسے نہ میں کہ یار تسی کردے کی وہ سکھا یار کچھ بھی نہیں کردے نہ اسی شیعہ ماں نہ اسی ماتم کرنے نہ سانو کسے گل دا پتہ ہے سانو کوئی پتہ نہیں اسی باقاعدہ اہل سنت ہاں صرف یہ کہ حضرت علی نو اسی باقی صحابہ تو افضل مان میں تواڈے کول کوئی گل تے ہوے گی نا جی دی وجہ تو افضل مندے اے تانوں کیڑی گل دا نہیں پتہ میں کہ میں تیرے کولوں پوچھنی ہے مینوں تو پتہ جڑا ہے کوئی گل تیرے کولوں بھی پوچھنی ہے تسی بھی تے پھسے ہو یار تسی بھی پھسے ہو تے آخر کوئی گل تواڈے کول ہے نا انہیں دو گلاں دسیاں نے ایڈیاں سوادیاں جویں چنگا پانی بنیا ہوے یا چاہ بنی ہوے تے بندہ آندا نے ایک کپ ہور دے یقین کرو انہیں ایک گل سنائی میں کوئی اور سنا کوئی اور سناؤ وہ میں 2-3 کپ پی گیا ایڈی سونی اس چاہ بنائی محبت نال الفت نال یعنی روحانیت دی چائے مینوں آکھن لگا یار اسی انہاں نال گل کرنے آندا ساڈی گل دا جواب بھی نہیں دیندے اونہی سانوں آندے نے کہ جڑی تسی گل پہ کردے ہو اے تے امت دا اجماع نہیں علماء دا اجماع نہیں لیکن دلیل دا جواب کو نہیں دیندے میں تو ایک گل تو سنا او ساکا جی میں تانوں دس ہن تفضیلی ہے اہل سنت سواد ادا آئے گا شیعہ نوں بہت آئے گا انہاں کیا کہ انہاں کہ یار اسی سوچنے ہاں اسی نے حضرت علی صحابی نے رضی اللہ عنہ ہو سکے ساڈے وچ نا 4 تے پھر اگلی گل میں آندا میں انہاں نوں آکھی میں کہ یار اگر حضرت علی دی اولاد تے صدقہ حرام ہے بی بی پاک دی وجہ تو کہ نبی دی بیٹی او دے گھر ہے تو سکے ساڈے وچ تے نبی دیاں بیٹیاں 4 نے علی وال 1 نے تے حضرت عثمان نال 2 نے علی ال بیٹی حضور دی 1 ہے ساڈے نزدیک 4 نے تے حضرت عثمان ذوالنورین اس واسطے نے 2 نوراں والا کہ جدوں ایک فوت ہو گیا تے دوسرے بھی پیغمبر نے انہوں دیتے وہ آندا میں انہیں یار پوچھیا ہے بھی یار چلو کوئی گل نہیں او دے وال 1 ہے انہاں نال 2 نے تے انہاں دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں کمال ہے بھائی کمال ہے علی آل 1 ہے تے پھر او دی نسل تے صدقہ حرام ہے انہاں کہ علی دا جوڑ ہی کوئی نہیں من جانا چاہیے
میں ایک کپ اور دے کیا کہنا میں اور کو گل سنا یار تو بڑے سواد کی گل پہ کرنا وہ سکا جی مثال میں دینا تمہیں بڑے مزے کی گلا کرتا وہ آخر لگا بہت شکریہ وہ آخر لگا تھی یہ گل دسو بھی حضرت زید نو نبی پاک پالیا سی کہ نہیں میں جی پالیا سی انہوں نے جوان کیتا چھوٹے سے 8 سال دے 17 سال دے ہوئے پھر شادی کر دیتی وہ شادی توڑنا چڑھی وہ طلاق ہو گئی وہ زید نبی دا بیٹا بنیا سی یعنی پالیا سی نا پیغمبر نے وہ دا ذکر سورہ احزاب چ موجود ہے یہ ایک ہی صحابی ہے 1.25 لاکھ چو جہاں نام قرآن چ موجود ہے وہ دا نام زید ہے انہوں نے آخر نبی نے پالیا جوان ہویا شادی کی طلاق ہو گئی وہ طلاق ہو گئی تو اس بی بی نال پیغمبر نے خود زوجیت چ لے لیا کرم کیتا میرے مولا نے رحمت کی تھی تو ام المومنین بن گئی مکے چ رولا پی گیا پہلو جی پہلا وہ پتر بنایا سی وہ اگوں نوح بنی سی وہ کو طلاق دو آگے اپنے نال شادی کر لی اللہ نے فرمایا خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم جدو نبی تہاڈا پیو ہی نہیں نوح کتھوں بن گئی سی نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں وہ اندھا بھی صحابہ جنہیں نے 1,20,000 ہون یا 24,000 کسے صحابی دے بیٹے دی جرت نہیں اس آیت اترن تو بعد نبی نو باپ آکھے اور نبی نو منع کر دیتا گیا کہ تسا بیٹا نہیں آکھنا ہو سکا یار سارے جلیل القدر صحابی نے اسی کوئی منکرہ کسے صحابی دے بیٹے نو اجازت نہیں کہ وہ پیغمبر اعظم نو اپنا باپ آکھے تے پیغمبر نو حکم ہے کہ کسے نو بیٹا نہیں آکھنا سب تے پابندی ہے تے علی دے دووے پتر چوک کے محمد باندے سن ابنانا و ابناکم اوے اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے ہو سکا مولا علی دا جوڑی کو مولا علی دا جوڑی کو وہ میں پھر انہوں آکھیا میں کہا یار بڑا لطف آیا تیرا تے میں کہا تسی ویسے نوے پیدا نہیں ہوئے بندے تواڈے گل پہ گئے تے ویسے علامہ اقبال بھی اہل سنت سن تے تفضیلی سن میں شعر سنا دینا بانگے درا دا شعر ہے میں ٹرالی تو نہیں پڑھیا میں کتاب چو پڑھے ٹرالیاں تے بندیاں لکھ کے علامہ اقبال دے نا شعر لا چھڑے زہد اور رندی تو انہوں پتا علامہ اقبال تے غالب تے میر تقی میر تے میر انیس تے مرزا دبیر اے نانو شہر نو سمجھن واسطے بھی سکول لے جانا پہ یہاں بندے دی گل ہی نہیں علامہ اقبال فرماندے نے میرے متعلق ایک بندے مولوی نے میرے گوانڈی نو پوچھا بھی بندہ کیسا ہے لکھ دے وہ ساری نظم آپ نے تے اپنے متعلق لکھ دے نے کہ اس بندے نے میرے ہمسائے نو پوچھا یہ جڑا علامہ اقبال ہے کیسا بندہ ہے وہ سکھا مول صاحب تہاڈے تک کی اطلاع پہنچی ہن آپ لکھ دے نے اپنے قلم نال وہ سکھیا ہن حقیقت ہے جڑی اپنی پہ لکھ دے انہاں دے نام لا کے وہ سکھیا اس میرے متعلق آکھیا ہے اس کے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا سبحان اللہ یہ تو واسطے سکولے جانا پڑا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی علامہ اقبال بانگے درا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا نوجوانوں کا مطلب بڑا کی سریس کر دینا میں ٹیچر رہا کہ فرماندے نے اس نے کہا علامہ اقبال کو میں نے دیکھا ہے اس کی طبیعت میں ذرا سی شیعت بھی پائی جاتی زیادہ نہیں ذرا سا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا انہیں کیوں وہ اندھا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی کیا بات تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی چونکہ علامہ اقبال کا یہ عقیدہ ہے کہ علی ہر صحابی سے افضل ہے لہٰذا ہم نے اس کو تفضیلی وہ تفضیلی ہے تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تشیع ہے ذرا سا یہ ذرا سا ہوندہ نا یہ ہر بندے دا اپنا ہوندہ جے کئی ذرا کو موٹر سائیکل مانگ کے کھڑ دینے تے 2 دن لب دے ہی نہیں کئی بندے اندر میں ذرا کو بھوک لگی ہے سارا ڈونگا کلے لود لیندے خالی کر کے اندر ہور لیا تے بھوک کے نہیں کو لگی کئی بولی ساکر اندر میں ذرا کو پڑھ لیندے ذرا سا علامہ اقبال سی ذرا سا میں تو انہوں شیعہ دسا محرم ہوندہ پیا جیڑا بندہ محرم چاہ کے مجلس چ بہ جاندہ پگ بن کے چٹے کپڑے پا کے وہ دے گل نہ پہ آجے کہ تینوں پتہ نہیں پہ لگتا مسائب پہ ہوندہ سو پگ بدی ہے مسائب پہ ہوندہ تو پگ بدی ہے وہ چھڑو کدو شیعہ ہے وہ دے ذرا سا
مہربانی یار برداشت کرو ذرا سا تسی 40 دے گا لنگر پکاؤ 10 محرم نو 40 دینا تے 2 کلو چول تو انہوں سویرے سویرے بندہ کوئی آ کے دے جانا کہ وچ پا لیا جی تسی کی سمجھتے 2 کلو تو ہر کو تھوڑے نہیں 2 کلو 2 ٹن دے برابر نے وہ چاول نہیں وہ تشیع ہے ذرا سا اسی بڑے شیعہ بنے ہیں میں صاحب لایا پی او دے میں جڑی ذرا کو شیعت سی ساڑی پوری شیعت تو اگے وے کیوں میں ویکھیا کنہ کوئے میں ویکھیا وہ آندہ ہے حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرہ عزیز شیعت انہی کو آندہ کیے بیا آندہ مریم ایک نسبت سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے زہرہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں جس پر مریم کو قربان کیا جا سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین وہ عمران کی بیٹی ہے مریم یہ اس کی بیٹی ہے جو رحمت للعالمین ہے جو اول کا بھی امام ہے آخرت کا بھی امام ہے پھر فرماتے ہیں وہ تو کسی کی بیوی ہی نہیں بنی نہیں کہ علی کی بیوی ہے ابو الحسن کی بیوی ہے ابو طالب کے بیٹے کی بیوی ہے عبد المطلب کے پوتے کی کمال علامہ اقبال تشیع ہے ذرا سا تے لہدے کی رب ہے فرماتے نے بانوے تاجدار حالاتا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا اوئے ہوئے 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 فرماتے نا زہرہ اس کی بیوی زہرہ اس کی زوجہ ہے جس کے حق میں سورہ حالاتا کا نزول ہو جس کے ماتھے پہ حالاتا کا تاج ہے آخر تے فرماندے نے کیا ہوا جو تو عیسیٰ کی ماں ہے مادرے ہاں مرکز پرکار عشق قافلہ سالار عشق وہ اس کی ماں ہے جس کے گرد کائنات کا عشق طواف کر پتہ نہیں تشیع ہے ذرا سا تے ذرا سا نو کی پہندے فرماندے نے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا فرمان مجھے مجبور کر رہا اور دین حق نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے وگرنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپر شید ہوئے اگر مجھے اللہ اجازت دے میں فاطمہ کی قبر کے طواف کروں اور سجدہ زہرا کی مٹی کے اوپر تشیع ہے ذرا سا اللہ کرے ساڑھے بھی انجدہ ذرا سا ہی آ جائے میرے عزیز دوستو وہ حساب ذرا سا دا بھی آپ دینے ایک ذرا سا میرے ذہن چاہیا ہے ایتھے دعا کرنے ہیں جنہ لوگاں نے آکھا نا شبیر سلطنت تے حکومت واسطے نکلے سن کربلا آئے نے انہوں نے ایک علامہ اقبال نے اپنی نظم میں ایک شعر لکھیا ہو دا میں ترجمہ کرنا کیونکہ اس وقت نہیں کہ شعر پڑھا پھر تشریح کرا ترجمہ ہو دا ہے وہ دا پنجابی ترجمہ میں قبلہ کر دینا اپنے استاد مکرم دی روح اسال ثواب کرنا ہے جملہ علامہ اقبال فرماندے نے جنہ اے آکھیا کہ حسین تخت واسطے نکلے نے انہاں نکل دے دا سامان نہیں ویکھے آباد رو سکیا جب شبیر 28 رجب مدینے نکلے جس بندے نے منہ کھول کے کہہ دیتا کہ حکومت واسطے نکلتے نے وہ فرماندے نے حکومت واسطے نکلی ہے تو پینا نال کھڑی دیا سلطنت لینی ہوئے تو تیاں نال کھڑی دیا میں ایک کو جملہ پڑھ سکنا اس ویلے میرے کول 7 بجے سے 2-3 منٹ باقی نے دعا واسطے ایک آنسو آ گیا ایک اور مکمل میں روایت پڑھ دا لیکن ہوں میں نہیں پڑھ دا اے عبداللہ ابن سلار کی راوی ہے جس انہوں ٹر دیا ویکھے جن نے اس گلی چو انہوں نکل دیا ویکھے او سا کیا میرے سامنے نکلے نے حضرت عباس دا سامان بننا اس لکھے سائبان لدنے بانس لدنے برتن لدنے بستر لدنے اے 53 تو سا جڑے قبلہ محمل سنے نے تو ہی سوچ دیو کہ کنے جی ہون کے جنہوں تے 53 بنے نے مولا علی دیاں میں دکھ دی گل کر لگا مولا علی دیاں جڑیاں نوہاں سن انہاں تے جڑے نال کنیزاں آئیاں سن وہ اجے نال سن ایک ایک نوہ نال کنیاں کنیزاں کروں آئیاں سن تے ایتھے ہی خدمت گزاری کر دیا سن بڑا وسدے سن سید وہ آندہ جدوں سارے قافلہ نکل گیا سامان لد کے حضرت عباس نے توڑ دیتا ہے آندہ پھر بعد وہ محملہ والے آئے نا ناکے جنہ تے سواریاں سن وہ ڈاچیاں بابا کے ایک ایک عورت نو حضرت عباس سوار کر دے رہے میرے سامنے وہ جانتا نہیں پورا آندہ میں ویندا رہا وہ نوجوان بڑا خوبصورت سی میں کدی روایت کدی پڑھنا ہونا
یکم محرم نو یا 28 رجب نو. اج میں صرف ایک دوجے آنسو واسطے پڑھن لگا ایک جملہ. آندا وہ ٹور کے نا سارے آندا گلی جاندی سی اگوں گلی مڑدی سی. اگے ایک محمد نام دا بندہ کھلوتا سی وہ ڈاچی اگے جا کے بند دیندا سی پھر آ جاندا سی. حضرت محمد حنفیہ اتوں گلی مڑدی سی. آندا میں ڈاچیاں سامان والیاں ساریاں آپ ویکھیاں انہاں پانی بھی لدیا 3 ڈاچیاں تے پانی آندا لدیا. اگلی منزل تک انہاں پانی انہاں کول رکھ لیا. دوسرا کھان پین رستے بازار تے کوئی نہیں سی. کھان پین دا سارا سامان اور بالن دا سامان یہ سارا لد کے گھروں ٹرے نے. یہ ونڈن والے سن منگن والے تو نہیں سن. یہ تو جتھے رکھتے سن لوگوں کو آدھے سن آ کے کھا لو. اینا رسد سامان لے کے نکلے. آندا جدو سامان والیاں ڈاچیاں مک گئیاں پھر کلی کلی بی بی سوار ہونے لگ پئی. آندا جنہ میں سامان لد دیا حضرت عباس نو ویکھیا نا مینوں شک پی گیا جڑے ٹر چلے نے نا انہاں واپس کوئی نہیں آنا. میرا خیال ہے دعا واسطے کوئی شاید آنسو آ جائے. انہاں واپس کوئی نہیں آنا. آندا مینوں شک سی انہاں آنا کوئی نہیں. آندا میرا شک یقین چودوں بدلیا جدو ایک او بی بی اندروں نکلی جدی گود وچ بہت چھوٹا بچہ. میں کیا گرمی دے موسم وچ رہنا ہوندا تے اے پیچھے رہندی. اے جڑی اے بھی ٹر چلی ہے نا ہن پیچھے کوئی نہیں رہ گیا. آندا وہ بی بی سوار ہو گئی. اے بیبیاں والے ناکے اگے چلے گئے گلی خالی ہو گئی. میں سمجھیا چھوٹے بچے والی بھی چلی گئی ہے ہن پیچھے کوئی بی بی نہیں. آندا میں حیران ہو گیا. میں اس نوجوان نو ویکھیا قمری بن ہاشم نو جس تلوار نیام چوں باہر کڈی سجے مونڈے تو اونچی کیتی. کدی او گلی چ سجے نستا سی کدی او گلی چ کھبے نستا سی تے اونچی اونچی آندا سی آ نہیں جا آ نہیں جا. بندہ کوٹھے تے چڑھے بچے پیچھے دوڑ گئے. پرندیاں دیاں پروازاں رک گئیاں. پورے مدینے چ خاموشی چھا گئی. تے پھر تلوار نیام چ رکھ کے دروازے دا پردہ ہٹا کے اس کسے بی بی نو آکھیا نکلو. آندا بیبیاں تے اگے بھی آئیاں سن 18 کنیزاں دے جھرمٹے. میرا خیال ہے سارے مومنین کو پتہ لگ گیا اے کون بی بی آئی ہے 18 کنیزاں دے جھرمٹے. آندا جدو اس بی بی ملکہ شام دا قدم گلی چ آیا نا آندا شبیر ہوں تک کرسی تو بیٹھے سن وہی اٹھ کے آ گئے. حضرت علی اکبر نے نالائن سنبھالی. حضرت قاسم نے سہارا دیتا. مولا نے مونڈے نو سہارا دیتا. حضرت عباس نے اونٹ دی نکیل پھڑی تے انج سوار کرائی نے زہرا دیتی مدینے چوں. آؤ شام ہو گئی ہے لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو. اے جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی. کئی کھبے لے کے آندی کتھے ٹر گیا ہو میرے قدردانو کتھے ٹر گیا ہو میری عزتاں بنا لے. آندا جدو اے بی بی سوار ہوئی ہے پھر امام حسین کوڑا منگوا کے مگر مگر ٹرے. وہ موڑ آ گیا جتھے میں چھڈ لگا. اگے اگے ڈاچی ہے حضرت ثانی زہرا دی پیچھے کوڑا حضرت امام حسین دا. ایک شہزادہ ڈاچی نال دوجا امام حسین دے کوڑے تے چبو جا پا کے پھٹ. حضرت علی اکبر بھی حضرت قاسم. آندا میں قافلہ چھوٹا جہا ٹردا ویکھیا جتھے جا کے آندا گلی مڑدی سی دل قابو کر اتھوں بی بی دا آندا اونٹ مڑ گئی ڈاچی مڑ گئی. وہ پھر نظر نہیں آئی. آندا اس سلطان نے ایک کوئی جملہ ہے اس سلطان نے میں اردو تاں پڑھ لگا اپنے استاد مکرم دان. اس سلطان نے گلی مڑتے مڑتے پچھلی گلی کو حسرت سے دے. اے مجلسی اے نگو آندا صدقہ جاؤں. آندا 28 رجب سی جمعہ دا دن دیگر دا ویلا سی. آندا اس گلی چڑھ نکل لگے ہوں. اس سلطان نے پچھلی گلی نو جدو حسرت نال ویکھے مینوں شک پہ گیا جے کوئی قیمتی شاید ہی اندر موجود ہے. آندا جدو میری نظراں نے او دیاں نظراں دا تعاقب کیتا نا اوہی گل ہوئی. وڈے دروازے چوں 7 کو سال دی بچی 2 ضعیف بیبیاں دے ہاتھ پھڑ کے باہر نکلی. آندا پچھلے جوان دی آواز آئی یا سیدی و یا مولایا. مولا ایک باری پیچھا فرد کرے. آندا جدو شبیر نے دیکھیا تے کوڑے تو تھلے اترے دوڑ دے اس بچی دے سامنے زمین تے بیٹھ. میں مہر نبوت دے سوار دی گل کر رہا جنہوں نبی ایتھے چک دے سننا اور جناب سغرا دے سامنے. آندا برکے والی چھوٹی جی بی بی تے بزرگوں دے سامنے دوزانو مٹی تے بہ گیا تے چھوٹا جا چہرہ مبارک جڑا برکے دے اندر سی انہوں 2 ہاتھاں چ لے کے مینوں اودوں پتہ لگ گیا او تھی اے پیو ہے.
آندا آنج دو ہاتھاں چ منہ لے کے تے سر چوم کے نا تے اس نواب نے اس سلطان نے اس بچی نو آکھیا بیٹا اے باہر کیوں آئی ہے؟ اس آکھیا بابا میں گل کرنا ہی جدو اس آکھیا نا میں گل کرنا ہی آندا میں راز سن کوئی میں پتہ نہیں لگا وہ پہ فرماندے سن گل تو کرنا ہی ہے بیٹا گلاں ساریاں کار ہو گئی ہیں تے جے ہن تو گلی چ گل کرنا ہی ہے تے پھر پہلا تو نہیں کرنی پہلا میں کرنا وہ بچی کہنے لگی بابا تسی پہلے آباد رہو پہلے تسی کر لو دو ترے جملے نے ادھے منٹ پہ ختم ہوندے نے آندا میرے کنا نے گل سنی کہ او جڑے سردار سننا او بیٹی دے ایتھے دووے ہاتھ رکھ کہندے میں کراں کر فرماندے نے سغرا بیٹی اے رات دا طے ہو گیا ہے نا کہ اکبر نہیں رہنا اس آکھیا بابا رات دا فیصلہ ہو گیا ہے میں اکبر نو لین نہیں آئی دوسرا بھی فیصلہ ہو گیا نا کہ تو نہیں جانا اب سکیا اس بچی نے آکھیا بابا میں جان نہیں آئی تے اکبر نو روکن نہیں آئی جگر قابو کرنا نہ جان دی ضد کرنی ہے تے نہ اکبر نو روکن آئی ہے آندا انہاں پوچھیا پر باہر کیوں آئی ہے اس آکھیا پتہ نہیں اس بچی دی کنا کوئے دے نال پیار سی کہن لگی نہ ویر نو روکنیاں نہ جان دی ضد کرنیاں محلن یا بھی آخر تینو صرف ہے آئیاں ذرا ہولی ہولی ڈور میں میرا پردیسی بابا اس گاڑی جو آرام نہ نکلوے میرا مظلوم بابا کال نہ کروے میرا پردیسی بابا میرا دل کرتا تینو جان تینو ویکھا میں زیادہ دیر تینو ڈور تینو ویکھا تو آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی خالقہ نقوی صاحب دے درجہ